پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، جی ہاں، پہلے 23 دسمبر، پھر 6 جنوری اور پھر آج 13 جنوری 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا فیصلہ تیسری مرتبہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم کیس ہے اور اس کا ٹرائل دیگر کیسز کے برعکس تقریباً 1 سال چلا ہے۔ اس میں بتایا گیا جی 8 ملزمان، 6 اشتہاری، صرف بانی بٹیا اور بشرا بی بی نے اس میں ٹرائل کا سامنا کیا۔ یہ اس اعتبار سے بھی ایک اہم کیس ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کیس میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس پر سانحہ 9 مئی رونما ہو گیا تھا۔ آج جج صاحب ناصر جاوید رانا نے بتایا کہ فیصلہ تیار تھا، دستخط جو ہیں وہ ہو چکے تھے، لیکن نہ ملزمان آئے نہ ان کے وکلاء، لہٰذا اب فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی دوسری طرف کہتی ہے کہ جج صاحب نے 11 بجے کا وقت دے کے صبح 8:30 بجے اپنی عدالت جو ہے وہ لگا لی تھی۔ یہ فیصلہ کیوں ملتوی ہوا، وجہ کیا بنی، اس پر ظاہر ہے ہم شامی صاحب کا تبصرہ جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہوا، ٹرائل جو ہے وہ 1 سال چلا جہاں دیے گئے، لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ٹرائل بظاہر میڈیا پہ جو ہے وہ چل رہا ہے دونوں طرف سے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی ہے اور القادر یونیورسٹی کی جو خوبیاں ہیں وہ بتا رہی ہے عوام کو، اور جبکہ جو حکومت ہے اور بعض اہم شخصیات اسے اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دے کر کہتے ہیں کہ جی اس میں سزا کا ملنا جو ہے وہ یقینی ہے۔ بہرحال آج علیمہ خان صاحبہ نے اس کیس کے بارے میں کیا بتایا، پہلے وہ سنتے ہیں پھر شامی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سنیے جی علیمہ خان صاحبہ کیا فرما رہی تھی۔ ہم وقت پہ پہنچ گئے، لائرز بھی باہر کھڑے تھے، 2 دفعہ اس کو پوسٹ پون کیا گیا اور یہ تیسرا ڈیٹ دی گئی تھی جو 13 تاریخ کی۔ اب جج صاحب یہ کہہ کے گئے کہ ملزمان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اصل میں آپ وقت سے پہلے ہی جج صاحب نکل گئے۔ یہ حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ القادر میں کس قسم کی سزا لکھی جائے گی۔ ہم تنگ آ گئے ڈیل کا لفظ سن کے۔ ڈیل تب ہوتی ہے جب آپ ایک پیشکش کریں، دونوں طرف سے 2 پیشکش ہوئیں گی، اس کے اوپر پھر آگے ڈسکشن چلے گی۔ اب 17 تاریخ کا انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہمت ہے تو 17 تاریخ کو سزا سنا دے عمران۔ شامی صاحب 11 بجے کا ٹائم دیا گیا اور اس کے بعد 8:30 بجے جو عدالت لگ گئی۔ 11 بجے کا وقت وہ کہتے ہیں عدالتی عملے نے دیا تھا، ہاں جی، مگر اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ جج صاحب نے 11 بجے کا وقت دیا تھا۔ جب عدالت کا جو وقت ہوتا ہے وہ کارروائی شروع کر دیتی ہے 8:30 بجے 9 بجے۔ اس وقت وکلاء جو ہیں یا موکلین جو ہیں وہاں پیش ہونا چاہیے، ان کو اچھا موجود ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ 11 بجے عدالت کا وقت تھا، یہ تو اس کی تو تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، لیکن ان کے وکلاء نے کہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے ہمیں عدالتی عملے نے کہا کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ ایک لیکن بہرحال جج صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ لکھا ہوا موجود ہے، میں اس پہ دستخط کر چکا ہوں۔ بالکل۔ اور پھر یہ کہا کہ میں ٹریننگ پہ چلا گیا تھا، اس لیے یہ فیصلہ گزشتہ تاریخ کو نہیں سنا سکا، لیکن پھر وہ تھوڑا انتظار کر لیتے، پھر آج ہی فیصلہ سنا دیتے۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ مجھے اور سماعتیں کرنی ہیں، تو پھر وہ چلے گئے۔ سر وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی جو ہے وہ بھی سماعت اس لیے نہیں ہوئی کہ آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا تھا۔ 2 دفعہ کہتے ہیں کہ پیغام بھجوایا بانی پی ٹی آئی کو، وہ کہہ رہے جی ورزش کر رہے تھے، انہوں نے کہا وکلاء آئیں گے میرے تو میں آؤں گا۔ جی ہاں، اب وکلاء جو ہیں جو اس کیس سے متعلق نہیں ہیں وہ تو پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ گوہر صاحب تو اس کیس میں وکیل نہیں ہے، اس کیس میں جو وکیل ہیں کیا وہ صبح پہنچ گئے تھے یا نہیں پہنچے تھے، اس کی تو کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ سلمان صفدر صاحب تو نہیں پہنچے تھے، ان کی جگہ خالد پر لگتا یہ ہے پہنچے تھے۔ عدالت جو ہے اب اس کے معاملے میں ہم کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے، لیکن لگتا ہے کہ عدالت کو بھی کوئی فیصلہ سنانے کی جلدی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، وگرنہ یعنی وہ کر سکتے ہیں کہ وقت کا تعین کر دیں کہ فیصلہ اتنے بجے سنایا جائے گا، 11 بجے سنایا جائے گا، 10 بجے سنایا جائے گا، 12 بجے سنایا جائے گا۔ اور خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کو وہاں سے پروڈکشن ان کی جو ہے وہ تو جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، اور اب یہ جو فیصلہ اب کیونکہ فوجداری جو قوانین ہیں ان کی اپنی دنیا ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب کا سر ذرا سنیں، انہوں نے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ ہم تو تیار تھے، جج صاحب نے اپنی مرضی کی، ذرا وہ کیا کہہ رہے تھے بیرسٹر گوہر۔
آج کے دن فیصلہ اناؤنس نہ کرنا، میں یہ آپ کو کہوں ہمارے طرف سے نہیں ہے. ہم بالکل تیار ہو کے اس نیت سے آئے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا. خان صاحب نے نہ کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ کوئی سرکار کو نقصان ہوا ہے، نہ اس یونیورسٹی کے وہ مالک ہے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے. تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو فیصلے کی جو تاریخ ہے اس پر گفتگو نہیں کر رہے، وہ تو مقدمے پر بھی انہوں نے ساتھ گفتگو شروع کر دی. ہاں جی. اور یہ ہماری جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ جو موقع ملے آپ کو میڈیا پر، آپ کو پورے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اپنا پورا فلسفہ بیان کرنا دینا چاہیے. جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں، یا راجہ ناصر عباس ہیں، وہ ہمارے حامد رضا ہیں، اور وہ ہمارے ایک وہ ہے نا وقاص اکرم ہیں. جی، شیخ وقاص اکرم. ہاں جی. جب یہ ان سے ایک سوال کرتے ہیں نا آپ، تو فوراً ایک پورا جو ہے اپنی تاریخ بیان کرنے میں لگ جاتے ہیں. القادر یونیورسٹی کی جو ہے وہ خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتے. یہ تو ان کی چاپ دستی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جو مقدمہ ہے مقدمہ ہی غلط ہے اور اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. بھائی یہ جو مقدمہ عدالت میں ہے، فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. اور اس وقت جب ہم لوگوں نے یہ صحافت شروع کی تھی تو اس وقت تو یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جو زیر سماعت مقدمہ ہے اس کے بارے میں اس طرح کے تبصرے ہوں، یا اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا فیصلہ ایسے آئے گا اور ایسے آئے گا. تو اس میں جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لگے ہوئے تھے، ہمارے فیصل بھونا صاحب بھی لگے ہوئے تھے. تو ایک اور بھئی یہ تو سزا ہو کے رہے گی اور یہ تو بچ نہیں سکتے ہیں، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کل یہ فرمایا تو ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ اچانک نمودار ہوئے پریس کانفرنس، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے نا وہ یہ ہے. فیصل وابڈا صاحب، یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل بک گئی ہے. جرم کیا آپ نے تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ تو سزا، اس میں تو کوئی دو رائے اب ہونی نہیں چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرنے کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارا کوئی واسطہ آپ سے نہیں ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے. تو یہاں تک تو اب چیپٹر آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نہ کوئی بیک ڈور مذاکرات ہے، نہ بیرون ملک سے کوئی پریشر ہے، نہ انٹرنل کوئی پریشر ہے، اور اس کی ہوا آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس پر شامی صاحب میں تبصرہ آپ کا لیتا ہوں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، فیصل وابڈا صاحب اچانک نمودار ہوتے ہیں اور پھر یاد دلاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو سزا ہوگی، فیصلہ نہیں آیا وہ الگ بات ہے. لیکن کیوں وہ اتنا زور دے کر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر خان صاحب نے غلط کیا تھا؟ ظاہر ہے ان کی اپنی سیاست ہے. ان کی کیا سیاست ہے سر؟ جو بھی تو وہی بتا سکتے ہیں. وہ بھی سیاست کے میدان میں ہیں، سینیٹر ہیں، آزاد اور ہیں، اپنی دنیا رکھتے ہیں اور اس کی ترجمانی کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنی دنیا کی. ہاں جی، ہم اس پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے. ان کے بھی شرعی حقوق ہیں، وہ جو چاہیں کہیں. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. تو فیصل وابڈا صاحب ہوں یا دوسرے کوئی حضرات ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس بری ہو گئے، تو غلط کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو سزا ملے گی، اس میں تو بچ ہی نہیں سکتے. اب جو وکلا ہیں وہ بھی ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، سیاستدان بھی الجھ رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ عدالت بھی ڈسپلن نافذ نہیں کرتی کہ بھئی جو ایک فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آ جائے پھر اس میں بات کر لیجیے گا. آج تو ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو سپریم کورٹ کے جو پریس ایسوسی ایشن ہے، جی سر، وہاں کے جو کور کرنے والے رپورٹرز سر اس پر آتے ہیں، اس پر ان سے بات کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ججوں پہ آپ تنقید کر لیں تعمیری، لیکن تعمیری ہونی چاہیے. سر بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے میں یہ گزارش کروں گا کہ ججوں پہ فیصلوں پہ تنقید کر لیں، ججوں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے، ان پرسن. اچھا، فیصلوں پہ آپ دو رائے دے سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سر مسلم لیگ. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ جناب بہت شکریہ آپ کا. یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک فیصلہ جو ہے یہ بار بار یہ مؤخر ہو رہا ہے، اور آج بھی اگر جج صاحب چاہتے
تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے اور فیصلہ سنا دیتے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے, دستخط میں نے کر دیے ہیں, تو پھر بھی وہ سنبھال کے لے گئے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جو پہلے 2 ڈیٹس تھیں ہیئرنگ کی, اس کے حوالے سے تو میں ضرور بتا دوں کہ یہ ایک عام روٹین میٹر ہے اور اس میں کوئی اس کو بلون آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ تمام چیز نہیں کرنی چاہیے. چھٹیاں تھیں اور روٹین میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کے ریڈر ہی بتا دیتے ہیں کہ جج صاحب نے فیصلہ لکھ لیا یا نہیں لکھا, یا اناؤنس کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ایک روٹین میں عدالتوں میں, سیشن کورٹس میں یا میجسٹریٹ کورٹس میں یا دیگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے حوالے سے, تو وہاں پہ بھی تاخیر ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی آؤٹ آف دی آرڈنری بات نہیں تھی. یہاں پہ آج کی جو ہوئی ہے پوری, یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس پہ بتا دوں کہ جو ہیپننگ ہوئی ہے, عدالت کی بے توقیری کی گئی ہے. کہیں یہ نہیں لکھا, نہ کوئی آرڈر ہے, نہ کوئی آن ریکارڈ چیز آئی کہ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اناؤنسمنٹ کے لیے. کوئی جوڈیشل آرڈر ایسا نہیں ہے, اور عدالت کی بے توقیری کر کے پھر مذاق بنایا گیا. مطلب جج صاحب 2-2.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے, وہاں پہ بیٹھے رہے. ان میں سے نہ کوئی ان کا وکیل گیا, نہ بی بی صاحبہ پیش ہوئیں, نہ خان صاحب پیش ہوئے, اور وہاں پہ پھر شور و واویلا یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. یہ ایسا کام نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. عدالت کا ایک ٹائم ہے, ایک سیٹ ہے, جو ٹائم آپ اس پہ پہنچنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے بے شک عدالت دوپہر 2 بجے سنائے فیصلہ. وکیل کا کام یا کلائنٹ کا کام تو یہی ہے نا, جو ملزم ہے, کہ وہ پیش ہوں اور وہ اپنے ٹائم پہ پیش ہوں. جو عدالت میں عام روٹین میں ہم اسلام آباد, پنڈی, جہاں جہاں کورٹس ہیں پورے پاکستان میں, وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت پہ پہنچتے ہیں. نہ ان کی طرف سے کوئی نمائندہ پیش ہوا, نہ کوئی ایسی بات. اور اس کے اوپر پھر دیکھیں نا, افسوس اس بات کا ہے کہ ایک سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس لیے نہیں سنایا گیا کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے, یا فیصلہ لکھا نہیں گیا. معذرت کے ساتھ فیصلہ تھا ان کے پاس, فیصلہ لکھا بھی ہوا تھا انہوں نے, اور اس کے اوپر سیاست کرنی. ایک تو تاخیری حربے اتنے زیادہ استعمال کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سٹار وٹنس کے اوپر جرا کرنے کا وقت تھا, 38 جو ہے انہوں نے پیشیاں جو ہیں وہ بکتائیں, اور اس پہ ایڈجرنمنٹ سیک کی 38 دفعہ. اور یہ اب آن ریکارڈ بات ہے. اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا گواہ پیش کریں گے, پھر گواہ پیش نہیں کیے, پھر ڈیلے کرتے رہے. تو ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال جو ہے, بے درج استعمال انہوں نے ان تمام تر حربوں کا کیا ہے. اور اب فائنلی آج پھر عدالت میں پیش جو نہیں ہوئے, اس کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم 20 تاریخ کا انتظار کریں, اس کو ڈیلے کریں, تاکہ دیکھیں کہ کیونکہ جو آخری ایک ٹرمپ کارڈ رہ گیا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہم شاید کوئی ان کو وہاں سے کوئی بات آ جائے. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کلیئر کر دیا, انہوں نے کہا یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے, اور پاکستان کے آئین اور قانون نہیں ان کے کیسز کا فیصلہ کرنا ہے. جو بائیڈن کا ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جب ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا موقف بدل جائے. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے شامی صاحب. بات یہ ہے کہ امریکہ کی پرائیورٹیز میں صرف عمران خان صاحب کوئی سر فہرست پہ نہیں ہے, ان کی دنیا کے اور بہت مسائل ہیں, معاملات ہیں, کہ یہ شاید اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. اور یہ دیکھیں حالت تو یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ شاید یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے دنیا کے بڑے مسئلے ہیں. یہ عمران خان صاحب تو کسی گنتی یا کسی لسٹ یا کسی فہرست میں ہی نہیں آتے. مگر یہ بتائیں بیرسٹر صاحب کہ یہ جو فوجداری کا قانون ہے, اس کے مطابق جو ایکیوزڈ ہے اس کا حاضر ہونا ضروری ہے فیصلے کے وقت, اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. آج جج صاحب نے بڑا ایک ریسٹرین شو کیا اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا. اگر وہ چاہتے تو وہ فیصلہ ان کی عدم موجودگی میں بھی سنا سکتے تھے, اور ضابطۂ فوجداری کے مطابق تو جو ہے آپ بالکل سنا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پھر لیکن یہ کلیم کرتے کہ جی ہماری دیکھیں نا ڈیو پروسیس نہیں دیا گیا, ہماری عدم موجودگی میں جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا. اور دیکھیں یہ تو پہلے ایک پری کنسیو مائنڈ کے ساتھ آئے تھے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا, بیکاز فیصلہ ہمیں نہیں پتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے. فیصلہ تو جب اناؤنس ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جس طرح ایک انلیگل اور ان لافل بینیفٹ ڈرائیو کیا گیا ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, یا اس کے ساتھ جو ہے مس یوز آف اتھارٹی کیا گیا, یہ تمام تر چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور یہاں پہ تو این سی اے کی پریس ریلیز میں بھی یہ نہیں لکھا تھا کہیں بھی. میں تو اس کو دوبارہ 3-4 دفعہ پڑھا کہ شاید میں کوئی ایسا لفظ ڈھونڈوں کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کا مجھے وہ کوئی مل جائے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لینڈ ہونے یہ پیسے. وہاں پہ واضح طور پہ اس کی پریس سٹیٹمنٹ میں یا پریس ریلیز میں لکھا ہوا تھا
کہ یہ پیسے جو ہیں سیٹلمنٹ کے تحت اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس آئیں گے. تو اسٹیٹ آف پاکستان صاحب یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو آپ فرما رہے ہیں، دیکھیے مناسب نہیں ہوگا کہ فیصلے کا انتظار کر لیا جائے اور اس سے پہلے جو ہے فیصلہ نہ سنایا جائے. بڑی نپی تلی میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ اور ریسٹرین کر کے جو گفتگو کر رہا ہوں وداؤٹ ٹچنگ اینی میرٹس آف دا کیس. میں ویسے آپ کو جو بات میں نے کی کہ جو ریکارڈ کا حصہ ہے اس حوالے سے میں نے اسی لیے عرض کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو سزا ہوگی یا ان کی بریت ہوگی، لیکن آج جو ان کا ڈیمینر اور بیہیویئر رہا ہے عدالت کے ساتھ، دونوں بی بی صاحبہ کا بھی جو مفرور ملزمان ہیں ان کا بھی جو 5-6 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے بھی، کہ باوجود اس کے کہ جیل کے احاطے میں موجود ہونے کی کے باعث وہ پھر بھی جو ہے شاید اپنی تیاری میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ وہ جب ان کو 2 دفعہ بلایا گیا وہ آئے ہی نہیں. تو مگر وہ تو جیل کسٹڈی میں ہے نا، تو خان صاحب کو لانا تو جیل کسٹڈی میں ہے، لیکن وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان کو جو ہے وہ کان سے پکڑ کے لایا جائے یا زور زبردستی کے طریقے سے لایا جائے. یہ مناسب بات بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آبویسلی پھر اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر انہوں نے شور و ویلا ڈالنا تھا. انسان جب دیکھیں، انسان کو اپنی جو ملزم ہوتا ہے اس سے اپنی پریزنس کو انشور کرنا ہوتا ہے. اگر وہ واقعتاً رول آف لا اور قانون اور آئین کی پاسداری میں یقین رکھتا ہے، جو کہ متواتر طور پہ یہ پہلے پیش بھی ہوتے رہے لیکن اب پیش ہونے سے آج قاصر تھے. کیوں؟ کیونکہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے تھے اور چاہنا یہ تھا کہ کسی طرح یہ ڈیلے ہو جائے اور آگے چلا جائے معاملہ. ٹھیک ہے سر، بس یہ کلیئر کر دیں کہ پی ٹی آئی تو ڈینائل موڈ میں ہے، مذاکرات کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس فیصلے کا. آپ کیا کہیں گے اس پہ، ہاں یا نا؟ میں آپ کو حکومت کی پوزیشن 110% کلیئر کر رہا ہوں کہ اس کیس کے فیصلے سے مذاکرات کا نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ شاید جو ہے حکومت ان کو کچھ آفر کر رہی ہے. نہ بنی گالا آفر ہوا، نہ زمان پارک آفر ہوا، نہ کے پی آفر ہوا، نہ ہی نتھیا گلی آفر ہوا. یہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ان کی خواہشات تو ہیں کہ ان چاروں جگہ میں سے کوئی ایک جگہ ہمیں مل جائے سر چھپانے کے لیے، یہ فیس سیونگ کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور حکومت کو 2 ٹوک موقف ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور کسی کو کوئی جو ہے کہیں منتقل کرنے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی پیشکش ہے نہ کوئی آفر ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب. سر منیب فاروق بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں، آپ کچھ کہنے لگے ہیں، ان کو بھی ہم منیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملزم ہے اس کی عدم موجودگی میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا؟ یہ کوئی بہت یعنی قانون کا بنیادی تقاضا ہے. شامی صاحب، جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھ رکھا ہے کہ ایک تو اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو فوجداری معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر تو ملزم عدالت میں پیش ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وکلا نہیں بھی ہے ملزم کا پیش ہونا اس کو بڑی عدالت اہمیت دیتی ہے. لیکن اگر ملزم پیش نہیں ہے تو وکلا کا ہونا، سرے سے کسی کا نہ ہونا، جو ہارڈ کور کرمنل لا کی پریکٹس کرتے ہیں، میں نے چند جو ہمارے استاد ہیں ان سے پوچھا ہے تو عدالتیں گریز کرتی ہیں ایسے فیصلے سنانے سے. کم از کم ایک موقع ضرور دیا جاتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انتظار میں رکھوا دیتے ہیں کہ اچھا جی ابھی وکلا نہیں آئے، یا اگر ملزم کو پیش نہیں کیا جا سکا تو اچھا جی اگر 10 بجے 8 بجے عدالت لگنی ہے تو چلے جی 2 بجے رکھ لیتے ہیں. لیکن جج صاحب کا چلے جانا 2 گھنٹے انتظار کے بعد، کیونکہ تقریباً 11 بجے تو بشرا بی بی صاحبہ بھی پہنچ گئی، 11:15 بجے باقی لوگ بھی پہنچے. عمران خان صاحب کا نہ آنا وہ ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ کیوں نہیں اس میں تشریف لائے. لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ ایک ضابطے کی کارروائی کے اندر تو یہ ایک حکم آتا ہے، اور کیونکہ اس نظام پہ شامی صاحب بڑا بوجھ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 8 فروری 2024 سے پہلے جس طرح ہریڈلی اور بے دردی سے فیصلے سنائے گئے، اس نے عدالتی نظام اور عدالتی فیصلوں کا بڑی بے توقیری بھی ہوئی، اور سارا دن ٹرائل چلتا رہا. وہ تو لگ رہا تھا کہ بس خانہ پوری ہے اور ضرور 8 فروری سے پہلے یہ معاملات کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار ضابطے کی اس کے اندر بے قاعدگیاں دیکھنے میں آئیں. تو شاید اس دفعہ اسی لیے اس فیصلے کو آپ دیکھیے 100 پیشیاں ہوئی ہیں، اور 23 پیشیاں تو اس میں ایسی ہیں جس میں صرف استغاثہ کے گواہی پیش ہوتے رہے اور ان کے اوپر کو اس طرح سے جرح بھی نہیں ہو سکی. سو اس دفعہ شاید ان چیزوں کو بڑا ملوز خاطر رکھا گیا ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ جی اس فیصلے کو بڑی جلد بازی میں یا ہریڈلی سنایا گیا. یعنی ٹیکنیکل بنیاد پر معاملہ جو ہے وہ بگڑ نہ جائے. جی مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ملزم ہے
اس کو دبوچنا مقصود ہو، اگر اس کو سزا دینی یا قید کی، تو پھر تو اس کی موجودگی ضروری ہے، وگرنہ تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ جی مطلب جس طرح شامی صاحب اب عمران خان صاحب تو اسی کمپاؤنڈ یعنی اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، تو ان کو بشرا بی بی تو وہاں نہیں ہے نا، جج صاحب آئی تھیں باہر سے چلی گئی، باہر سے چلی گئی اور وہ میرے خیال میں 10:50 پر پہنچی وہاں پر، لیکن کم از کم عمران خان صاحب تو وہیں پر تھے، ان کو بلایا جا سکتا تھا، اور اگر عدالت چاہتی تو ان کو بزور بازو بھی بلایا جا سکتا تھا، لیکن اگر وہ تشریف نہیں لائے 2 دفعہ پیغام بھیجنے کے باوجود، تو شاید اس کے پیچھے کوئی اور بات ہو، لیکن جہاں تک ٹھیک ہے منیب معذرت مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا، ہمیں کوئک بریک لیتے ہیں، آپ ساتھ کچھ ذرا مذاکرات سے متعلق بھی آپ سے ہم نے خبر لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، منیب فاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شامی صاحب، سر کل مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب ان کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ اجازت دیں تو منیب سے ذرا ہم یہ سوال کر لیں، پہلے تو بہت کہہ رہی تھی منیب صاحب کہ کنٹرول ماحول میں ہم ملاقات نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہتے، پھر ایسا کیا ہوا کہ ملاقات جو ہے وہ کنٹرول ماحول میں ہی کر لی پی ٹی آئی والوں نے؟ دیکھیے وہ خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے، یا عمران خان صاحب کی، کہ مذاکرات کے لیے، یا مطلب جو جس طرح وہ عمران خان صاحب کو ملتے ہیں کہ کسی آزادانہ ماحول کے اندر ہو، یا کم از کم جہاں سرویلنس نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ جو جیل میں ملاقاتیں، ایک تو اس مذاکراتی کمیٹی اور عمومی طور پر بھی جو جیل میں ملاقاتیں ہیں، وہ دراصل کوئی اتنی زیادہ حکومت کی دسترس ان چیزوں پر نہیں ہے، ٹیکنیکلی تو وہ حکومت کے زیر انتظام ہی ہے جیل، لیکن وہاں پر جب معاملہ عمران خان صاحب کا آتا ہے تو وہاں معاملات چند اور بااثر لوگ دیکھتے ہیں۔ اب ان بااثر لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بااثر شخصیت ہے وہ جناب محسن نقوی صاحب ہے، اور محسن نقوی صاحب کا کیونکہ گنڈا پور صاحب سے رابطہ ویسے بھی رہتا ہے، پیورلی بائی ورچو آف گنڈا پور صاحب پوزیشن، وہ ایک الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کے، اور عمران خان صاحب کے مسائل بھی وہی بتاتے ہیں زیادہ محسن نقوی صاحب کو، تو محسن نقوی صاحب کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں گفتگو کر کے کہ اچھا ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن کوئی یہ ٹیکٹیکل لیول کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پالیسی تبدیل ہونا یا کچھ فرق آ جانا اس سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو محسن نقوی صاحب کو آپ حکومت کا حصہ نہیں سمجھتے؟ شامی صاحب، میں محسن نقوی صاحب کو حکومت سے بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہوں، وہ اس وقت آج کی تاریخ میں وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور شخصیت ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا انکشاف ہے۔ ہاں، اور اب تو وہ لائن میں شاید فیصل واوڈا صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں نہیں رکنا، میں تو، اور یعنی کہ میری اڑان جو ہے نا وہ بڑی آگے کی ہونے جا رہی ہے۔ تو بہرحال آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے یہ بھی کچھ استعمال ہوگا یا ٹھوس ہو جائے گا؟ دیکھیے شامی صاحب، گزارش یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی کیئرفلی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہوگی، تو وہ تو شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے 2-3 ٹویٹس کی پاکستان کے کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے، جو ایک چل رہا تھا ملٹری ایڈ کے حوالے سے، وہ اس کے بعد بند پڑ گیا، اور وہ ہمارا جو لاسٹ بل ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہوا، ہماری جو F-16 کی اپ گریڈیشن یا اس حوالے سے بھی معاملات شاید اتنا ان میں کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن ملک چلتا رہا، حالات جیسے بھی تھے، معاملات تو چلتے رہے، رو پیٹ کے IMF کے ساتھ بھی ہم نے کچھ نیگوشیٹ کر ہی لیا، لیکن میرے خیال میں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی تحریک انصاف کی دوستوں کی تو خواہش یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب عہدے کا حلف لیں اور پہلی 4-5 ٹویٹس پاکستان کے حوالے سے کریں، یا وہی لکھنا شروع کر دیں فری عمران خان یا ریلیز عمران خان، تو ان کی خواہش تو وہ ہوگی، لیکن جو پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ شاید اتنا جلدی یا اتنا باثر قسم کا رسپانس وہاں سے نہ آئے، لیکن جو یہاں صف بندی کی گئی ہے یا تیاری کی گئی ہے کہ جی دیکھا جائے گا، اور اگر کوئی بہت زیادہ دباؤ آیا بھی تو پاکستان اسے ریزسٹ کرے گا۔ اب باقی تو وقت بتائے گا کہ کوئی دعویٰ کس کا درست ہے، تحریک انصاف کا یا حکومت کا۔ مگر واشنگٹن کا جو سوشل میڈیا محاذ ہے وہ کوئی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اس وقت، کوئی تازہ پیغامات نہیں آئے؟ جی اس کا میرے خیال میں یہ 20 تاریخ کے بعد دوبارہ ایک دفعہ گرم ہوگا، اور میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، پاکستان کے جو امریکہ میں امبیسڈر ہیں وہ تو ویسے کوششیں کر بھی رہے ہیں، ہوتا ہے نارمل پریکٹس بھی ہے کہ کوئی نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہو تو اس سے رابطوں کا اور کوئی سلسلہ استوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کی انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں لوئسٹ آف دا لوئسٹ پہ رہی ہے ایپ پر،
اور کوئی اتنی زیادہ میجر انگیجمنٹس پاکستان کی نہیں ہوئی، بس مناسب سی چھوٹا موٹا ایشو چلتا رہا ہے. یہاں پر جو ایک ماحول اس وقت ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انکنونشنل سے سیاستدان ہے، سو ہم ایکسپیکٹ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے، لیکن کوئی ہائی لیول انگیجمنٹ کرنے میں شاید پاکستان اس وقت ان کا میٹر آف کنسرن اس طرح سے ہے بھی نہیں، اور اگر بنا تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ یہاں سے کیا رسپانس آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ منیر فاروق صاحب. وہ جو آج آپ نے ذکر کیا کہ ججز پر تنقید جو ہے وہ ہو لیکن تعمیر ہو، یا افریدی صاحب نے وہاں انہوں نے ایک اور بھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو سی جے بننے کا فیصلہ تھا وہ بڑی جلدی میں ہوا کہ میں نیا سوٹ جو ہے وہ بھی نہیں خرید سکا. دھیان سینیٹر بننے کے لیے نہیں، چیف جسٹس بننے کے لیے. ہاں جی، یا افریدی صاحب کہہ رہے ہیں جیسے وہ ہمارے یہاں نئی سر شیروانی سلوائی جاتی ہے نا کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، شیروانی سلوا لیں. تو بہرحال اچھا سر، ایک جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے یعنی کہ 2 روز سے جاری آباد میں، اور وہ کانفرنس بیسیکلی تو یہ تھا کہ جو مسلم کمیونٹیز ہیں اس میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق، یعنی کہ وہ کانفرنس ہوئی جس میں ملالہ یوسفزئی صاحبہ، رابطہ عالم اسلامی نے اس کو طلب کیا تھا، پورے عالم اسلام سے لوگ اس میں آئے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے، اور ملالہ یوسفزئی بھی آئیں، اور طالبان پر تنقید بھی کی انہوں نے کہ لڑکیوں، اب پاکستان میں بھی تو دیکھیں نا، پاکستان میں اگرچہ ہمارے ہاں یعنی تعلیم تو بچیوں کو ہم دے رہے ہیں، لیکن 1 کروڑ سے زائد بچیاں اسکول سے باہر ہیں، 1.5 کروڑ تقریباً. ہاں جی ایگزیکٹلی. اور اتنے ہی تقریباً لڑکے بھی باہر ہیں اسکول سے. ہاں جی. تو لیکن بہرحال یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا اور ایک اچھا پیغام گیا اس کا پورے عالم اسلام میں، اور ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہے ان کی حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا، ہاں جی، وہ اس میں نہیں آئے، لیکن وہ بھی غور کریں گے، اور آتے تو بہتر ہوتا، اپنی بات سمجھاتے، اپنا نقطہ نظر سمجھاتے. آپ تعلیم کے نصاب پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نصاب میں یہ چیز ہو، اگر یہ کہیں کہ تعلیم ہونی نہیں چاہیے اور خواتین کو تعلیم دینی نہیں چاہیے، تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں. اور یہی ظاہر ہے تنقید بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن سر اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے بعد کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نتائج آئیں گے، کوئی بہتری جو ہے وہ؟ جب اکٹھے ہوتے ہیں، صلاح مشورہ ہوتا ہے، اظہار خیال ہوتا ہے، بات پھیلتی ہے، دور تک جاتی ہے، پیغام ملتا ہے، تو معاشروں میں ایک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی ہوا چلے تو اس کا بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے جو محی الدین وانی ہیں، جی، جو ہمارے ابھی ملائیں گے، ابھی ان کو آ رہے ہیں میں آپ سے، وہ ایک اٹھا نہیں رہے، وہ غالباً اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ذرا کال اٹھا لیں. وہ بڑی ایک یعنی بہت سرگرم شخصیت ہے. اچھا. وہ گلگت بلتستان میں جب چیف سیکریٹری تھے اس وقت بھی انہوں نے تعلیمی میدان میں بہت کچھ کام کیا وہاں، اور یہاں جب سے وہ سیکریٹری ایجوکیشن ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو انہوں نے یعنی تعلیم، یعنی جو اسکول ہے اسلام آباد کے، ان کو تو بہت امپروو کر دیا ہے. اچھا. اور بچیوں کے اسکول بھی، بچوں کے اسکول بھی، جو سرکاری اسکول ہیں، کاش دوسرے علاقوں کے، ہمارے صوبوں کے اسکول اسی طریقے سے ایکٹیو ہو جائیں جو سرکاری اسکول ہیں، کیونکہ عوام جو ہے، عام آدمی جو ہے، وہ تو سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کرتا ہے نا. بالکل. تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں اپنی جگہ وہ بھی قابل قدر کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے پبلک اسکولز کی. تو پنجاب کی حد تک تو شامی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں، وہ جا رہی ہیں، آج بھی بہاولپور میں تھیں، اسکالرشپ جو ہیں وہ دے رہی ہیں. تو آپ اسی پروگرام سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس طرف بھی توجہ دیں کہ جو نہیں ہیں بچیاں، بچے اصل میں تو جو اسکول ہے نا کے معیار کو بہتر کرنا ہے. اچھا. عام اسکولوں کے ٹیچرز کے معیار کو بہتر کرنا ہے، ان کی سیلریز کو بہتر کرنا ہے، اور ایک بچہ بھی اسکول سے باہر نہ رہے. اور پھر جیسے آپ دیکھیں دلی میں یہ ہوا کہ کیجریوال نے یہ کیا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے مقابلے میں سرکاری اسکولوں کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کر اور سرکاری اسکولوں میں داخل کر دیے. اور یہاں بھی کہا جاتا تھا، عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ جو کے پی کے میں جو سرکاری اسکول ہیں ان کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھی دعویٰ جو تھا یعنی اتنا بے بنیاد تھا، اور وہاں جو اسکول تھے سرکاری اسکول ان کا بھی وہی المیہ ہے جو دوسرے
सरकारी स्कूलों का है, और हर मेरा बुनियादी चीज़ जो है वो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बाकी बातें तो स्कॉलरशिप भी अपनी जगह है और नौजवानों की हौसला अफजाई भी अपनी जगह है, जो टैलेंटेड नौजवान हैं। लेकिन अगर आप सारे बच्चों को स्कूल में दाखिल ही नहीं कर सकते तो फिर ये तो बड़ी एक बुनियादी नाकामी है ना। तो इसलिए और ये हो सकता है, हमारे जो वज़ीर तालीम हैं उन्होंने तो ये बात कही थी कि हम 2 शिफ्टें शुरू करेंगे स्कूलों में, तो जो शुरू तो नहीं हो सकी। और टीचर्स जो हैं उनके मयार की तरफ, अब हम एक दफ़ा साउथ कोरिया गए जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसकी तनख्वाह फौज के कमीशन ऑफिसर जो है उसके बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है, सेकंड लेफ्टिनेंट। तो हमारे यहाँ तो आप देख लें कि क्या सूरत हाल है, सड़कों पर ही होते हैं ज़्यादातर तो सर टीचर्स हमारे। असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। और असातिज़ा छोड़े, जो हमारे ये जो डॉक्टर हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई डॉक्टर ऐसे हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो तो SFPMs के बराबर हैं। और सरकारी अस्पतालों में बेशुमार असामियाँ खाली पड़ी हैं। मैं आज गया शादरा, और वहाँ काजी टाउन है, उसमें तो वो मेरे पुराने रफ़ीक़े कार थे नज़ीर अनवर साहब, 1969 से हमारे वफ़्तुल्लाह ज़िंदगी के वो कातिब थे, बड़े अच्छे फनकार हैं, बहुत ज़बरदस्त कातिब हैं, और बड़ी ख़ताती उनकी जो वो लिखते हैं उसमें बहुत उम्दा तरीके से, और पेंटिंग करते हैं। तो मैं वहाँ जब गया तो लोग, उनकी गालिया फौत हो गई, और उनकी फातिहा पढ़ने के लिए गया, और वहाँ लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो नवाज शरीफ अस्पताल है वो कई और बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर ही वहाँ सारे हाजिर नहीं होते हैं, आते ही नहीं हैं, और सारे जो महकमे जितने शोबे हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब ये शाहदरा के अंदर, और शाहदरा को जो सड़क जाती है लाहौर से, शाहदरा तो बिल्कुल लाहौर का हिस्सा है, और उसको वो भी जगह जगह से टूटी हुई। तो मरियम जो हैं, किसी दिन वो नवाज शरीफ अस्पताल का भी दौरा कर लें, उस सड़क पर से भी गुजर जाएं, तो देखें कि लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर, यानी मरकजी लाहौर से क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अस्पतालों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, स्कूलों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इस पे जान लड़ानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, उन्होंने वादा किया था लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मोहिउद्दीन वानी साहब हमारे साथ नहीं है, बहरहाल उन्होंने कहा ज़रूर था। रोज़ाना कुछ शेर भेज देते हैं वो, बताएं अब कहाँ चले गए, पता नहीं सर, तस्वीर भेज दी थी अपनी। बहरहाल अच्छा सर, उन्होंने भी इसमें बड़ी सरगर्मी दिखाई है, और इस कॉन्फ्रेंस लो सर सुन लिया, उन्होंने आ गए साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? बस हम तो मायूस हो गए थे माशाल्लाह। ये जो रीजन में एंटर हुआ हूं, आपकी जो मसाई हैं उनको तो हम याद कर रहे थे। तालीम में तो आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत काम किया, यहाँ भी आप सरगर्म हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका यानी क्या नतीजा निकला है आपके ख्याल में, और क्या इसके असरात मुरतब होंगे? जी सर, इसके 2-3 असरात हैं। देखिए, आप कॉन्फ्रेंस जब 10 तारीख की शाम को जुमे को स्टार्ट हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के जय्यद उलेमा ने चेयर किया, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना अवैस दुरानी, मौलाना फजल रहमान साहब, साजिद मीर साहब, जितने आपके पाकिस्तान के रागिब नईमी साहब, कबीर आज़ाद साहब, और इन्होंने इस एजेंडे पे शुरू किया कि हम इंडोर्स करते हैं कि इस्लाम जो है वो खवातीन की तालीम को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है। तो एक तो ये कि मुफ्ती उल अज़हर भी, मुफ्ती आज़म अज़हर जामिअतुल अज़हर भी बैठे थे, राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो ग्लोबल लेवल पे, आलमी लेवल पे तमाम जो रिलीजियस स्कॉलर्स का एक कंसेंसस हुआ कि गर्ल्स एजुकेशन को हमने इस्लाम से प्रमोट करना है, और इस्लाम को, और हमने ये बताना है कि कोई कस्टम्स, कोई ट्रेडिशन अगर गर्ल्स एजुकेशन को रोकती है तो उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। तो पहले तो ये बैनुल अक़वामी तौर पे ये एक कमिटमेंट नजर आई। दूसरा जो इससे अचीव ये हुआ कि तमाम इस्लामी ममालिक के एजुकेशन मिनिस्टर्स या उनके डेप्टी एजुकेशन मिनिस्टर्स या उनके एजुकेशन के इदारों के सरबराह और मुफ्ती साहबान ये आए, और पहली दफ़ा गर्ल्स एजुकेशन के चैलेंज को कलेक्टिवली हेड ऑन लिया है, और ये कमिट किया है कि हम फ्यूचर में गर्ल्स एजुकेशन, ये बच्चों की तालीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और किसी ऐसे फतवे को हम इंडोर्स नहीं करेंगे जो लड़कियों की तालीम को रोकता है।
تو یہ میسج بڑا کلیئر تھا. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے مختلف بیسٹ پریکٹسز کو بھی آپس میں شیئر کیا کہ ہم گرلز ایجوکیشن میں جو ہم اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں کئی دہائیوں کا, جس میں ان پہ توجہ کم رہی ہے, اس کو ریکور کیسے کیا جائے. اور اس میں نہ صرف اسلامی ممالک کے بلکہ یورپی اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے, بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں ناروے کے فارمر پرائم منسٹر آئے اور انہوں نے چیمپئن کیا گرلز ایجوکیشن میں. انہوں نے کہا میں اس کو سپورٹ کروں گا جہاں جہاں آپ کہہ سکیں. تو اس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ ایک نیشنل لیول پہ ہم نے کمٹمنٹ کی اور خواتین کی تعلیم کو بین الاقوامی بیانیے کا پارٹ بنایا کہ اسلامی ممالک میں جو مس پرسیپشن ہے اس کو دور کیا جا سکے. مگر افغان حکومت کا تو کوئی نمائندہ نہیں آیا, اس کو مدعو نہیں کیا تھا کہ نہیں آیا. لیکن سر میں بتا دوں کہ یہ جتنے اس میں اکابرین شریک ہوئے ہیں اسلامی دنیا کے, ان کا بہرحال انڈائریکٹ انفلوئنس ان پہ ہے اور یہ انفلوئنس ان کو فیل ہوا ہے اور یہ ہمارے نالج میں ہے. اب وہ ان کو ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ انہوں نے ان کو بتا دیا کہ خواتین کی ایجوکیشن میں جو آپ کی پالیسی ہے اس میں دنیا میں آپ تنہا ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ. وقت سر کیونکہ وہ دیر سے آئے نا, وقت جو ہے بس کم ہے. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.